اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی نور قلوب العارفین بنور معرفتہ واثبت فؤاد انبیائہ واولیائہ بقصص الانبیاء والمرسلین وأكمل إيمان المسلمين والمؤمنين بولاية علي أمير المؤمنين عليه السلام والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أفضل الموجودات العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أعني أبا القاسم محمد وعلى روحه ونفسه وصهره ووصيه سيد الأتقياء والأصفياء مولى الموالي إمام المتقين علي بن أبي طالب وعلى أوصيائه لا سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفدا واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا صدق الله العلي العظيم صلوات سلسلے کی 7ویں مجلس ہے. ہم قرآن اور حجت کے عنوان سے آپ کی خدمت میں مطالب پیش کر رہے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک مقدس کتاب کو زمین پہ نازل کیا، اور اس کتاب میں ایک امتیاز یہ تھا کہ گزشتہ کوئی بھی کتاب معجزے کے طور پہ کسی نبی کو نہیں دی گئی تھی. توریت، زبور، انجیل اور اس کے علاوہ جتنے صحف تھے، صحیفے تھے، وہ انبیاء کو ہدایت کے لیے دیے گئے تھے، معجزے کے طور پہ عطا نہیں کیے گئے تھے، کیونکہ ان تمام کتابوں نے، تمام صحیفوں نے منسوخ ہو جانا تھا. قرآن سب کا ناسخ ہے. غور سے توجہ سے سنیں گے مقدمے کو. قرآن سارے صحیفوں کا، سب کتب کا ناسخ ہے. ناسخ یعنی جو تمام کتابوں کو منسوخ کر دے. اگر کبھی بھی کسی اور گزشتہ کتاب میں قرآن کے ساتھ اگر کبھی ٹکراؤ آ جائے تو ان کے احکام منسوخ ہیں، قرآن ناسخ ہے. اگر کوئی بھی حکم ٹکرا جائے تو ہمیشہ قرآن کو اولویت ہے، کیونکہ قرآن قیامت تک کے لیے، قرآن رسول خدا پہ قیامت تک کے لیے معجزے کے طور پہ نازل ہوا ہے. قرآن ناسخ ہے، باقی تمام احکامات منسوخ ہیں. توجہ سے سنیں گے. اگر کبھی کوئی بحث کرے کہ گزشتہ امتوں میں 40 روزے تھے تو اللہ چاہے تسہیل کرنے کے بعد 30 روزے بھیجے، کیونکہ قرآن میں 1 مہینے کے روزوں کے لیے کہا ہے. گزشتہ احکام منسوخ ہیں، قرآن ناسخ ہے. غور سے سنیں گے. اگر کبھی 7 نمازوں کا یا 7 عبادتوں کا ذکر گزشتہ کتابوں میں رہا ہو، جیسے توریت میں، تو قرآن نے اگر 5 نمازوں کا تذکرہ کیا ہے تو قرآن ناسخ ہے، توریت منسوخ ہے. غور سے سنیں گے اس بات کو. تو تمام گزشتہ کتابیں، صحیفے منسوخ ہیں، قرآن ناسخ ہے. قرآن قیامت تک کے لیے ہدایت ہے، اس کے تمام احکام قیامت تک کے لیے ہیں. رسول خدا نے قرآن کو دینے کے بعد بتا دیا، دیکھو میں 12 حجتیں چھوڑ کے جا رہا ہوں. اگر کبھی کسی نے قرآن کے کسی فیصلے کو بدلنے کی کوشش کی، حکم کو بدلنے کی کوشش کی، تو علی جیسے 12 مضبوط محافظ موجود ہیں. اگر کبھی کوئی یزید آیا، اس نے آیات کی تفسیر کو بدلنا چاہا تو کوئی حسین قیام کر کے اسے روک دے گا. قرآن کے احکام کو بدلا نہیں جا سکتا.
قیامت تک کے لیے اس کے حرام قیامت تک کے لیے حرام ہے، اس کے حلال قیامت تک کے لیے حلال ہے۔ اگر تھوڑی رد و بدل رہی تو قرآن ناسخ ہے، بقیہ سارے احکام گزشتہ کتابیں منسوخ ہیں۔ اگر سب کی توجہ ہوگی تو اگلے مرحلے میں داخل ہونا چاہتا ہوں۔ تو قرآن ناسخ ہے، گزشتہ احکام منسوخ ہیں۔ اب جب پیغمبر اسلام کی شریعت تمام شریعتوں کی منسوخ کرنے والی شریعت ہے، پیغمبر اسلام تمام انبیاء کے سردار ہیں، تو قرآن کے وارث بھی گزشتہ سارے انبیاء کے وارثوں سے افضل ہونے چاہیے کہ قرآن افضل ترین کتاب ہے۔ آئیے ذرا اب چونکہ مجمع زیادہ بعض کا دور سے نعرہ لگتا ہے تو کیونکہ مجھ تک آواز نہیں آتی اور مجمع بھی یہاں پہ نہیں سن پاتا، وعجل فرج اللہ صلی محمد وعجل فرج۔ تو عزیزان گرامی، قرآن تمام کتابوں پہ بالا تر ہے، غور سے سنیں گے۔ مجھے بعض کا آرام نہیں ملتا تو اس کے بعد میرے لیے تھوڑا سا شروع کرنے کے اندر دقت ہوتی ہے۔ سب کی توجہ میرے ساتھ رہے۔ آپ کی محبتوں عقیدتوں کا میں خود قدردان ہوں، جس آپ عقیدت سے محبت سے آ کے سن رہے ہیں۔ جناب سیدہ کا سایہ سب کے سروں پہ قائم و دائم رہے۔ تو اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے احکام نازل کیے ہیں قرآن کے اندر، اور بہت سے جو سوالات آ سکتے ہیں اشارہ کرتے ہوئے جوابات بھی دوں گا تاکہ سب کے ذہنوں میں رہے۔ قرآن اور حجت ذہن میں موضوع رہے گا تو خود بخود باتیں واضح ہوتی رہیں گی۔ قرآن اور حجت، انبیاء علیہ السلام بھی حجت ہیں، لیکن جو 14 کا رتبہ ہے، اللہ نے جیسا 14 کو خلق کیا ہے، انبیاء بھی معصوم ہیں، سارے انبیاء معصوم ہیں، فرشتے بھی معصوم ہیں، جناب مریم بھی معصومہ ہیں، لیکن جیسے 14 معصومین علیہ السلام ہیں ویسا کوئی نہیں ہے۔ تو اب اللہ نے ان 14 کو جیسا خلق کیا ہے، زیادہ تفصیل میں نہیں جاؤں گا، آئیں ذرا خلقت اول کو دیکھ لیجئے تاکہ قرآن اور حجت کے موضوع کو اور واضح کیا جا سکے۔ اللہ نے زمین پہ بھیجنے کے لیے جناب آدم کے لیے فرمایا انی جاعل فی الارض خلیفہ۔ اب میں یہاں تک آپ کے سامنے ادبی بحثوں کو پیش کرتا رہا ہوں، علمی مطالب، اور آپ حضرات نے میرا بھرپور ساتھ دیا، تمام مومنین نے بھرپور انداز سے ساتھ دیا۔ آج بھی تھوڑی سی ادبی بحث کروں گا، مجھے پوری امید ہے آپ لوگ ساتھ دیں گے۔ تو اب انی جاعل فی الارض خلیفہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بہت سے مقامات پہ کہا، یہ آیت میں پیش کر رہا ہوں، سورہ بقرہ پہلا سپارہ ہے، آیت نمبر 30 ہے۔ اللہ فرماتا ہے انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین پہ اپنا خلیفہ بھیج رہا ہوں، اپنا نمائندہ بھیج رہا ہوں، یہی میرا نمائندہ بھی ہے، یہی میرے لیے حجت بھی ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے سب لوگوں کو؟ آدم علیہ السلام سے متعلق اللہ نے فرمایا قرآن میں یہ میرا زمین پہ نمائندہ ہے، میرا خلیفہ ہے۔ اب لفظ آیا ہے جاعل، انی جاعلون فی الارض خلیفہ، تھوڑی سی ادبی بحث ہے۔ انی جاعلون، میں جاعل ہوں، میں بھیجنے والا ہوں۔ اللہ نے فعل استعمال نہیں کیا ہے بلکہ اسم استعمال کیا، اسم فاعل کے وزن پہ۔ اللہ یہ بھی کہہ سکتا تھا میں بھیج رہا ہوں، یعنی فعل کے طور پہ استعمال کرتا تھا، انی اجعل فی الارض خلیفہ، میں زمین پہ بھیج رہا ہوں فعل کے طور پہ، لیکن اللہ نے کہا کہ زمین پہ خلیفہ بھیجنے والا میں ہوں۔ پہنچ رہے ہیں؟ سب نہیں پہنچے ہیں؟ جب تک سب نہیں پہنچیں گے میں آگے نہیں بڑھوں گا۔ اللہ نے کہا جاعل، ایک اور میں لفظ پیش کر دیتا ہوں، فاعل کے وزن پہ ہے، قاتل، قتل اور قاتل میں فرق ہے، قتل فعل ہے، قاتل اسم ہے، اقتلو فعل ہے، قاتل اسم ہے۔ قاتل یعنی قتل کرنے والا، اقتلو یعنی فعل قتل کرنے والا۔ توجہ کیجئے گا، قتل کرنا، قتل کرنے میں اور قاتل میں فرق ہے، قتل کرنے والا اور قتل کا فعل دونوں میں فرق ہے، اسم ہے اور فعل ہے۔ تھوڑی سی توجہ کریں گے، اللہ نے یہ نہیں کہا کہ بھیج رہا ہوں اور آئندہ کوئی اور بھی چن سکتا ہے، اللہ نے کہا جاعل میں ہوں، بھیجنے والا خلیفہ کا میں ہوں۔ جب جاعل کہتے ہیں تو اللہ نے اپنے سے منسوب کر دیا، یعنی بھیجنے کا کام میرے ذمہ ہے۔ جب بھی زمین پہ خلیفہ آئے گا وہ میری مرضی سے آئے گا، خلیفہ کا انتخاب اس کے ہاتھ میں ہے، اگر بات پہنچ رہی ہو تو۔ سارے فرشتوں نے مل کے ایک جملہ کہا، اگر بحث واضح ہو رہی ہو تو میں آگے بڑھوں گا۔
تو اللہ نے کہا جاعل میں ہوں، زمین پہ خلیفہ بنانے والا میں ہوں. فرشتوں نے کہا اچھا جعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، پروردگارا کیا تو اس کو زمین پہ خلیفہ بنا کے بھیج رہا ہے؟ یعنی جناب آدم کو نہیں، یہاں انسان کو، نمائندہ تیرا انسان ہے. اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، کیا اس کو زمین پہ خلیفہ بنا کے بھیج رہا ہے جو زمین پہ فساد کرے گا اور خون بہائے گا؟ فساد بھی پھیلایا، خون بھی بہایا انسان نے. تو اللہ نے کہا انی اعلم ما لا تعلمون، میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے. میں سارے انسانوں کو نہیں، ان میں سے بھی معصوموں کو چنوں گا. لیکن اب مجھے اس سے بحث نہیں کرنی، میں انشاءاللہ دلیلیں عصمت پہ بعد میں پیش کروں گا. اگر آج فرصت ملی تو آج، نہیں تو انشاءاللہ پھر کل دلیل پیش کروں گا قرآن کی روح سے کہ حجت کا معصوم ہونا کیسے قرآن سے واضح ہے. سن رہے ہیں سب لوگ؟ تب سارے فرشتوں نے کہا کہ تو زمین پہ اس کو بھیج رہا ہے جو فساد کرے گا، خون بہائے گا. کیسے معلوم تھا فساد کرے گا، خون بہائے گا؟ تو کہا انسان میں عناصر اربعہ تھے، آگ، مٹی، پانی، ہوا، یہ ساری چیزیں ایک جگہ جمع تھیں، آثار بتا رہے تھے کہ فساد بھی کرے گا، خون بھی بہائے گا. اس کی خلقت بتا رہی تھی، خون بہائے گا، فساد کرے گا. تو اللہ نے کہا انی اعلم ما لا تعلمون، میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے. تو سارے ملائکہ نے اجماع کر لیا، توجہ سے سنیے گا، سارے ملائکہ نے اجماع کر لیا. اجماع کنسنسس کو کہتے ہیں، جب سب ایک چیز پہ جمع ہو جائیں اور کہیں کہ پروردگار ہم سب کہہ رہے ہیں ہم میں سے کسی کو اپنا نمائندہ بنا دے، ہم میں سے کسی ایک کو اپنا خلیفہ بنا دے، اسے نہ بھیج. اللہ نے سارے ملائکہ کے اجماع کو رد کرنے کے بعد کہا کہ نمائندہ تو میں ہی بھیجوں گا. نہیں پہنچا سکا بات کو. ملائکہ سارے معصوم ہیں، سارے فرشتے معصوم تھے، خطا کار نہیں تھے، عبادت گزار تھے. اللہ نے کہا مجھے فرشتوں کا اجماع قبول نہیں ہے. جس خدا کو فرشتوں کا اجماع قبول نہ ہو، اگر کچھ گنہگار جمع ہو کے اجماع کرے اسے کیسے قبول کرے گا؟ توجہ ہے میرے بھائیوں کی، تمام بزرگوں کی توجہ رہے میرے ساتھ. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے اجماع کو قبول نہیں کیا، کہا کہ نہیں، انی اعلم ما لا تعلمون، میں وہ علم رکھتا ہوں جو تم نہیں رکھتے. اللہ نے کہا فیصلہ میرے ہاتھ میں رہے گا، جب بھی نمائندہ بناؤں گا تو میں بناؤں گا، خلیفہ کا انتخاب کروں گا تو میں کروں گا. یہ ہے آیت نمبر 30 سورہ بقرہ، آیت نمبر 124. بات کو آگے بڑھاتے ہوئے ایک مرتبہ اللہ نے اپنے خلیل کا امتحان لیا. جناب ابراہیم خلیل اللہ ہیں، اللہ کے دوست ہیں. میں پہلے پیش کر چکا ہوں کہ خلیل بھی اللہ کا دوست ہے، حبیب بھی اللہ کا دوست. رسول خدا بھی حبیب ہیں اور وہ خلیل ہیں، اور فرق یہی ہے کہ خلیل دوست سے زیادہ محبت کرتا ہے اور حبیب وہ ہوتا ہے جس سے دوست زیادہ محبت کرے. تو اب خلیل اللہ کا امتحان آیا، وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمُ بِرَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِ الظَّالِمِينَ. سورہ بقرہ ہے، آیت نمبر 124 ہے. توجہ سے سن لیجئے گا، لفظ دوبارہ وہیں پہ میں نے ترجمہ نہیں کیا تھا، پیش کروں گا. جناب ابراہیم علیہ السلام کا پروردگار نے امتحان لیا، آزمائش لی. ابتلا آزمائش کو کہتے ہیں. اللہ نے آزمائش لی. جناب ابراہیم 100% اس آزمائش میں کامیاب ہو گئے. آزمائش سب کے ذہنوں میں ہے، بیٹے کی آزمائش ہوئی. ابتلا کے فوراً بعد اللہ نے کہا کہ آپ کامیاب ہو گئے. انی جاعلک للناس اماما، اے ابراہیم میں آپ کو بنانے والا ہوں، میں بنانے والا ہوں آپ کو امام. بہت سے لوگ پہنچ گئے ہیں، دوبارہ مجھے ترجمہ کرنا پڑے گا. انی جاعلو کا اللہ نے دوبارہ جناب آدم کے لیے جب لفظ استعمال کیا تھا انی جاعلون
فی الارض خلیفہ، جائل کا لفظ آیا تھا، یہاں پہ کہا انی جائلو کا للناس اماما، میں لوگوں کے لیے آپ کو امام بنانے والا ہوں، میں امام بنا رہا ہوں، بنانے کا کام میرا ہے۔ دوبارہ وہی لفظ استعمال کیا جو جناب آدم کے لیے کیا تھا، وہاں پہ بھی جائل کہا، یہاں پہ بھی جائل کہا۔ اللہ نے ایک لفظ بتا دیا کہ امامت اور خلافت دونوں میری طرف سے منصب آتے ہیں، امام بھی میں بناتا ہوں، خلیفہ بھی میں بناتا ہوں، اگر توجہ ہوگی۔ اب اگر کبھی کوئی اعتراض کرے پھر کیوں کہتے ہو کہ رسول خدا نے غدیر خم میں علی کو مولا بنایا؟ نہیں، ہم نہیں کہتے کہ رسول خدا نے بنایا، پیغمبر نے فرمایا انی تارکون، میں چھوڑے جا رہا ہوں۔ توجہ ہے میرے برادران کی؟ تو اب جناب ختمی مرتبت نے نہیں کہا کہ میں بنا رہا ہوں، آپ نے فرمایا انی صادقن، میں چھوڑے جا رہا ہوں۔ بنانا اللہ کا کام ہے، پہچنوانا میرا کام ہے، اللہ نے بنایا تھا، میں پہچنوا کے جا رہا ہوں۔ انی صادقن، میں اس ترک کر کے جا رہا ہوں، میں چھوڑ کے جا رہا ہوں جو اللہ نے جن کو بنایا ہے۔ میں بات کو آگے بڑھاؤں گا اگر سب کی توجہ رہے گی میرے ساتھ۔ قرآن اور حجت ہمیشہ ساتھ ساتھ ہیں۔ آئیے ذرا ایک اور آیت کا سہارا لوں گا، چند آیات کی اور تلاوت کروں گا اگر سب کی توجہ میرے ساتھ رہے گی۔ اب سورہ واقعہ ہے جس کے لیے حبیب خدا نے فرمایا ہے کہ اگر کوئی بھی عشاء کے بعد یا رات کے کسی بھی لحظے میں سورہ واقعہ کی تلاوت کر کے سوئے گا تو کبھی بھی محتاج نہیں ہوگا، اللہ اس کے فقر کو، غربت کو دور کر دے گا، ہمیشہ غنی رہے گا، ہمیشہ اس کے پاس مستغنی رہے گا، کسی کا محتاج نہیں ہوگا۔ تو سورہ واقعہ اس کی لا یمسہ الا المطہرون، اس کی ایک آیت ہے جو قرآن اور حجت کے رشتے کو واضح کرتی ہے۔ قرآن اللہ کی کتاب ہے، لا یمسہ الا المطہرون، قرآن سے انہ، قرآن کے متعلق بہت سی آیات ہیں۔ اللہ نے کہا فی لوح محفوظ، وہاں سے نازل ہوا ہے، لوح محفوظ سے زمین پہ آیا ہے، یہ کتاب کی شکل میں موجود ہے۔ لا یمسہ الا المطہرون، اس کو کوئی مس نہیں کر سکتا سوائے ان کے کہ جو مطہر ہیں، جو پاک ہیں۔ یہ قرآن کی آیت ہے سورہ واقعہ کی۔ میں تھوڑی سی تشریح کروں گا، تھوڑی سی تفسیر پیش کروں گا تاکہ بات واضح ہو جائے۔ ایک ہے مس کرنا، ایک ہے لمس کرنا، دونوں عربی کے لفظ ہیں، مس کرنا اور لمس کرنا۔ آپ اکثر اپنے بچوں سے کہتے ہیں کہ جب زیارت کرو گے تو زری کو مس کر لیا ہے، علم کو مس کرائے ہو۔ مس کرنے میں لمس کرنے میں فرق ہے، مس کرنا اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، لمس اردو میں استعمال نہیں ہوتا۔ ظاہری چھونے کو لمس کہا جاتا ہے، مس کرنا باطنی طور پہ ہے، روحانی طور پہ ہے، پاکیزگی کے طور پہ ہے۔ جب کسی کی تقدس کے قائل ہوں وہاں پہ مس کہتے ہیں، یعنی یہ روحانی رابطے کا نام ہے۔ اور لمس کرنا، چھونا، میں مائکروفون کو لمس کر رہا ہوں، مس کرنا کچھ اور ہے۔ آئیے ذرا تھوڑی سی اور وضاحت کر دوں گا۔ علماء نے، تمام شیعہ سنی مفسرین نے لکھا ہے قرآن کو بغیر وضو کے چھونے کی اجازت نہیں ہے جب تک جسم پاک نہ ہو۔ یہ جسم پاک نہ ہو انسان قرآن کو چھو نہیں سکتا، لکھائی کو چھونے کی اجازت نہیں ہے۔ وضو کرنے کے بعد قرآن کی لکھائی کو چھو سکتے ہیں، یہ قرآن کا ظاہر ہے۔ ظاہر قرآن کو چھونے کے لیے وضو کی ضرورت ہے، پاکیزگی کی ضرورت ہے، طہارت کی ضرورت ہے۔ جب وضو کر لیں، جسم پاک ہو، اب ظاہر قرآن کو چھو سکتے ہیں، لکھائی کو بغیر وضو کے چھو نہیں سکتے۔ تو اب ظاہر کو چھوئیں گے جب وضو ہوگا، وضو کر لیا اب چھو سکتے ہیں۔ یہ قرآن کے ظاہر کے چھونے کے احکام ہیں، اور باطن کے چھونے کے لیے اللہ کہہ رہا لا یمسہ الا المطہرون، کوئی اسے مس نہیں کر سکتا، کوئی اس کی گہرائی کو نہیں پہنچ سکتا جب تک کہ اللہ نے اسے پاک نہ بنایا ہو، جسے اللہ نے پاک خلق نہ کیا ہو۔ لا یمسہ الا المطہرون، دوبارہ کدبی بحث ہے، اگر سننا پسند فرمائیں گے پیش کر دوں گا۔ تو اب یہاں پہ مطہر نہیں کہا، مطہر کہا ہے۔ مطہر کہتے ہیں اس میں فاعل سے ہے، اور مطہر کہتے ہیں جو اس میں مفعول ہے۔ فاعل یعنی جو اپنے آپ کو خود پاک کرے، یعنی وضو کر لینے والا پاک ہے، اور مطہر مفعول ہے جسے پاک و پاکیزہ بنایا گیا ہو۔ توجہ ہے لوگوں کی، میں وضو کر لوں تو مطہر ہوں، مطہر کبھی بھی نہیں ہوں۔ مطہر جسے اللہ نے پاک خلق کیا ہو، جو پاک و پاکیزہ آئے ہوں۔
جو کبھی بھی کسی آلائش سے ہمیشہ دور رہتے ہو، نجاست انہیں مس نہ کرتی ہو، رجس ان کے قریب نہ جاتا ہو۔ تو مطہر میں مطہر میں فرق ہے۔ آئیں ذرا مطہر کو سمجھانے کے لیے ایک اور آیت کا سہارا لوں گا۔ اللہ کہہ رہا ہے قرآن کو سوائے ان کے کہ جو مطہر ہیں کوئی مست نہیں کر سکتا۔ اب ظاہر قرآن کو میں اور آپ وضو کر لیں تو چھو سکتے ہیں، لیکن قرآن کی تعلیمات کو، گہرائیوں کو سمجھنے کے لیے ایسی ہستیوں کی ضرورت ہے جنہیں اللہ نے پاک و پاکیزہ خلق کیا ہو، جنہیں اللہ نے پاک و پاکیزہ خلق کیا۔ آئیں ذرا آیت سب کے ذہنوں میں شیعہ بچہ بچہ آیت کی تلاوت کو جانتا ہے۔ اس آیت کو آیت تطہیر کہا جاتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ توجہ لوگوں کی ہے میرے ساتھ؟ اللہ نے اس آیت میں کہا کہ بے شک کہ اللہ کا یہ ارادہ ہے کہ اے اہل بیت آپ سے رجس کو دور رکھے۔ اب میں لفظ رجس کا ترجمہ نہیں کر رہا ہوں، بہت سے لوگوں نے لکھا پلیدگی ہے، بہت سی چیزوں کو لکھا۔ قرآن میں 10 آیات ہے جہاں لفظ رجس آیا ہے، 10 آیات ہیں۔ ساری آیات کی نہیں، اگر میں چلیں کہیں تو 1-2 آیات کی تلاوت کر دوں گا تاکہ رجس واضح ہو جائے۔ اللہ نے رجس قرآن میں استعمال کیا ہے 10 آیات کے اندر۔ پلیدگی کا لفظ مکمل ترجمہ نہیں کرتا لفظ رجس کا۔ توجہ سے سنیے گا عزیزان گرامی۔ تو اللہ نے کہا انما یرید اللہ، بے شک کہ اللہ کا یہ ارادہ ہے یا اللہ کا بس یہ ارادہ ہے، لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، کہ آپ سے رجس کو دور رکھے ایسا جیسا کہ دور رکھنے کا حق ہے، اور پاک و پاکیزہ رکھے۔ تو اب اللہ نے استاد جوادی عاملی کا جملہ ہے یہاں پہ، اس کو پیش کر رہا ہوں ان کی تفسیر سے۔ فرماتے ہیں کہ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ اے اہل بیت میں آپ کو رجس سے دور رکھوں گا، کہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت۔ اللہ کہتا ہے اللہ کا ارادہ یہ ہے کہ رجس کو آپ سے دور رکھے۔ کچھ پہنچ گئے، میں تب تک آگے نہیں بڑھوں گا جب تک ایک بچہ بھی پہنچ نہ جائے آیت کے مفہوم تک، سب کی توجہ ہو۔ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ اے اہل بیت میں آپ کو رجس سے دور رکھوں گا، بلکہ کہا کہ اہل بیت میں رجس کو آپ سے دور رکھوں گا۔ اگر اللہ یہ فرماتا کہ میں اے اہل بیت آپ کو رجس سے دور رکھوں گا معاذ اللہ، تو مفہوم یہ نکلتا کہ اہل بیت تو رجس کے پاس جانے کی کوشش کرتے لیکن اللہ دور رکھتا۔ اہل بیت معاذ اللہ کوشش کرتے لیکن اللہ دور رکھتا، لیکن نہیں، اللہ نے فرمایا اے اہل بیت میں رجس کو آپ سے دور رکھوں گا، یعنی رجس آنے کی کوشش کرے گا میں دور رکھوں گا۔ اب اگر کوئی اہل بیت کے پاس نہ ہے تو سمجھ جائے رجس ہے۔ اللہ نے ہر طرح کے رجس کو اہل بیت سے دور رکھا ہے، ہر طرح کے رجس اہل بیت علیہ السلام سے دور ہے۔ آئیے ذرا چند آیات کی تلاوت کرتا ہوں تاکہ واضح ہو جائے کیا کیا چیزیں رجس ہیں۔ سننا پسند فرمائیں گے ایک بات کو آگے؟ آئیے ذرا چند آیات کی تلاوت کروں گا جو قرآن کی روح سے رجس کو سمجھاتی ہیں۔ انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان۔ اللہ کہتا ہے کہ بے شک ازلام و انصاب، جوا، شراب، یہ سب رجس ہیں۔ اللہ نے ہر طرح کے رجس کو اہل بیت سے دور رکھا ہے۔ 2 کھیل ہیں عربوں کے پرانے زمانے کے، جوئے کی مانند تھے، ازلام، انصاب، جوا اور شراب۔ اللہ کہتا ہے یہ سب رجس ہیں۔ اب اگر کبھی کوئی آدمی اہل بیت سے ایسی کوئی نسبت دیں، چاہے زندہ ہوں چاہے مر چکے ہوں، اگر کوئی ڈاکٹر بھی ہو، پی ایچ ڈی بھی ہو، سمجھ لیں یہ پی ایچ ڈی ریسرچ سے نہیں ہے، یہ پھرا ہوا دماغ ہے۔
توجہ ہے زیادہ گرام ہے. آپ کبھی بھی کوئی نسبت دے اہل بیت علیہ السلام کی طرف، قرآن کی آیت کی مخالفت کر رہا ہے، اسے نہ قرآن سمجھ میں آیا ہے نہ حجت خدا سمجھ میں آیا. اب میں پڑھنے کے موڈ میں آیا ہوں، اب تک میری ساری خستگی دور ہو گئی ہے، جتنا پسینہ بھی آنا تھا آ چکا. اب میں پیش کروں گا مطالب کو، تھوڑی سی رفتار میری زیادہ ہو جاتی ہے، کوشش کرتا ہوں، لیکن جب میں پیش کر رہا ہوتا ہوں تو بعض اوقات جب امیر کے فضائل پیش کرتا ہوں، میں یہاں نہیں ہوتا، میں نجف اشرف میں ہوتا. تو اب آئیے گا میرے ساتھ پرواز کیجئے گا، معراج ہو جائے گی انشاءاللہ سب لوگوں کی. ایک مرتبہ جب بھی نعرہ لگائیں گے تو جناب امیر وہاں سے آپ سب کے لیے دعا کریں گے. جناب امیر تو اب جناب امیر سے متعلق یہ آیات ہیں. بے شک کہ جوا، شراب، انصاب، ازلام یہ سب کے سب رجس ہیں. آئیے ایک اور آیت کی تلاوت کروں گا. آیات بہت سی ہیں ذہن میں، لیکن ایک آیت تو ضروری ہے، اگر اسے پیش نہ کروں تب تک واضح نہیں ہوگا کہ میں نے کیوں کہا کہ رجس کا ترجمہ نہیں کیا جا سکتا اردو میں. فاجتنبوا الرجس من الاوثان واجتنبوا قول الزور، بت پرستی کے رجس سے اجتناب کرو، قول زور سے زبردستی گفتگو کو، بات کو منوانے سے اجتناب کرو. یہ دونوں چیزیں رجس ہیں. توجہ ہے، بت پرستی رجس ہے، بت پرستی رجس ہے، بت پرستی رجس ہے. اللہ نے کہا ہے کہ اللہ ہر طرح کے رجس کو اہل بیت سے دور رکھے گا. ہر طرح کے رزق کو اہل بیت سے ہمیشہ اللہ دور رکھتا ہے، یہ اس کا ارادہ ہے. اب آئیے ذرا، ہمارے بھائی کہتے ہیں کہ سارے صحابہ ہیں رضی اللہ عنہم سوائے ایک علی ابن ابی طالب کے، وہ ہے کرم اللہ وجہہ. ہمارا نظریہ ہے وہ علیہ الصلوۃ والسلام ہے. ہمارے بھائیوں کا نظریہ یہ ہے، بھائیوں کا نظریہ یہ ہے کہ جناب امیر علیہ السلام کرم اللہ وجہہ ہیں. وہ کیوں کہتے ہیں؟ اگر سوال کیا جائے تو ان کے علماء کہتے ہیں کہ سارے صحابہ اسلام سے پہلے بت پرستی کرتے تھے. جب پیغمبر نے اعلان کیا بتوں کو نہ مانو، سب مسلمان ہو گئے. سب کی سب پیشانیاں بتوں کے سامنے جھکتی تھی، بس ایک پیشانی ایسی تھی کہ پیغمبر کے اعلان رسالت سے پہلے علی کی پیشانی کسی بت کے سامنے نہیں جھکے. تو اللہ کا خاص کرم تھا علی کی پیشانی پہ، چہرے پہ کرم اللہ وجہہ. علی کا چہرہ وہ ہے کہ جس پہ اللہ کا خاص کرم تھا. کبھی بتوں کے سامنے نہیں جھکے، نہ اسلام سے پہلے نہ بعد. تو بات واضح ہو گئی نا کہ اگر آپ نے سمجھنا ہو کون کون اہل بیت میں ہے تو اللہ نے کرائٹیریا دے دیا، میزان دے دیا، ملاک بتا دیا. جو جو بت پرست رہے وہ اہل بیت میں نہیں ہے. اہل بیت علیہ السلام ہر طرح کے اللہ نے رزق کو ان سے دور رکھا ہے، ہر طرح کے. تو اب جناب امیر علیہ السلام کو اللہ نے ملاک قرار دیا ہے کہ بت پرستی رجس ہے، اسی لیے میں نے لفظ رزق کا ترجمہ نہیں کیا. توجہ ہے، اگر آگے بڑھوں گا میں تھوڑا سا بات کو اور آگے بڑھانا چاہتا ہوں. تو اب اللہ نے ہر طرح کے رزق کو دور رکھا، اللہ نے ہر طرح کے رزق کو اہل بیت علیہ السلام سے دور رکھا. اب آئیے ذرا پیغمبر اسلام نے بھی تعارف کروایا ہے. کس طرح سے تعارف کروایا ہے؟ رسول خدا نے ایک کالے رنگ کی چادر اڑھائی اور شیعہ سنی سب کتابوں کے اندر آیا ہے، اور میں جانتا ہوں ہمارے اہل سنت بھائی سب اہل بیت علیہ السلام کو مانتے ہیں، اسی لیے میں اختلافی بات کرنا ہی نہیں چاہتا. جو متحد ہے، جس کے اوپر سب کا اتحاد ہو سکتا ہے، جن کو سب مانتے ہیں، میں صرف وہی چیزیں پیش کر رہا ہوں. تو اب اللہ نے تعارف کروایا اپنے حبیب کے ذریعے، کہا کہ میرے حبیب یہ آیت تطہیر نازل ہوئی ہے، آپ تعارف کروا دیجئے. پیغمبر نے کالے رنگ کی چادر اڑھائی، حدیث کے ساتھ سب کے ذہنوں میں ہے، تفصیل میں نہیں جاؤں گا. اب اس کو حدیث کے ساتھ اس ایک جملے کو ہمارے بھائیوں کے کہا جاتا ہے، یعنی وہ حدیث جس میں پیغمبر نے کسا یعنی چادر اڑھانے کے بعد اپنی آل کا تعارف کروایا ہے. تو سیاہ رنگ کی چادر اڑھائی، تفصیل کا وقت نہیں ہے، ایک ایک کر کے اہل بیت کے تمام افراد آتے رہے. جناب امیر جناب سیدہ امام حسن و امام حسین علیہ السلام موجود ہیں. پیغمبر نے کالے رنگ کی چادر اڑھائی اور کہا اللہم ان ہؤلاء اہل بیتی وخاصتی وحامتی لحمہم لحمی ودمہم دمی. پروردگارہ اللہم ان ہؤلاء اہل بیتی، پروردگارہ یہ ہیں میرے اہل بیت. میں اکثر سوچا کرتا تھا یا رسول اللہ
آپ سب کو ایک حلقے میں بٹھا کے اشارہ کر کے کہہ دیتے کہ یہ ہے میرے اہل بیت، تو اللہ تب بھی جانتا تھا، مانتا تھا، تو آپ نے یہ کالے رنگ کی چادر اڑا ہی کے کیوں تعارف کروایا؟ اللہم انا ہؤلاء اہل بیتی، اس کالی چادر کی ضرورت کیا تھی؟ تو پیغمبر جواب دیں گے کہ میں نے یہ روش پروردگار سے لی ہے، اس نے کہا کہ دیکھو یہ ساری مسجد الحرام میرا حرم ہے، ساری مسجد الحرام میرا حرم ہے، میں نے اپنے بیت پہ کالا غلاف اڑا کے بتا دیا، حرم اور ہے بیت اور ہے، حرم اور ہے بیت اور ہے۔ تو پیغمبر نے کہا میں بھی تعارف کروا رہا ہوں، اللہ نے بیت کا تعارف کروایا تھا، میں اہل بیت کا تعارف کروا رہا ہوں۔ اللہ نے اپنے حبیب کے لیے ایک مقدمہ فراہم کیا، حبیب خدا رسول خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ صلوات اللہ علیہ۔ عزیزان گرامی، وقت تیزی سے گزر رہا ہے اس لیے آیات کو پیش کر رہا ہوں۔ اللہ نے تعارف کروایا ہے کہ جو پاک و پاکیزہ ہستیاں ہوں، حبیب خدا نے بتا دیا یہی قرآن کے وارث ہیں، یہی قرآن کو سمجھائیں گے، یہ مبین قرآن بھی ہیں، یہ مفسر قرآن بھی ہے۔ قرآن اور حجت ہمیشہ ساتھ ساتھ رہیں گے، ہر دور میں ساتھ رہے ہیں، اور ہمیشہ دونوں سے متمسک رہنا۔ اگر کبھی یہ سوچو کہ ایک معاذ اللہ خدا نخواستہ مجھ سے چھوٹ گیا تو سمجھ لو دونوں چلے گئے، یہ دونوں ہمیشہ ساتھ رہتے ہیں، اس لیے ہمیشہ قرآن و اہل بیت سے متمسک رہنا۔ میں آخری مجلس میں پیش کروں گا کہ محجوریت قرآن کیا ہے، کیوں اہل بیت علیہ السلام نے ان مجالس پہ اتنی تاکید کی ہے۔ پورے سال میں ہمیشہ ایک مثال دیا کرتا ہوں، موبائل بیٹری کو چارج کرتے ہیں نا، آپ پورے دن میں استعمال کرتے ہیں، بیٹری ڈیڈ ہو جاتی ہے، پھر جا کے چارج کر لیتے ہیں۔ پورے سال گناہوں کی وجہ سے، دنیا داری کی وجہ سے ہمارے ایمان کی جو بیٹری ہے وہ کمزور ہو جاتی ہے۔ محرم میں آ کے ہم حسین ابن علی سے چارج کر لیتے ہیں۔ سید الشہداء وہ ایمان ہمیں 10 دن میں اتنا عنایت کرتے ہیں کہ ہم مضبوط ہوتے ہیں تاکہ ہم کبھی بھی ضائع نہ ہو جائیں۔ یہ مجالس صدقہ تصدق ہے سید الشہداء کا کہ ان کے صدقے میں آج اس ممبر سے تمام وہ علوم آل محمد علیہ السلام رسول خدا کے اور ان کی آل کے علوم پوری دنیا میں نشر ہوتے ہیں۔ کہاں کہاں یہ علوم جاتے ہیں۔ سید الشہداء اپنے ایک کامل الزیارات میں صادق علیہ محمد فرماتے ہیں کہ سید الشہداء اپنے ایک ایک زائر کو اس کے نام سے حسب نسب سے جانتے ہیں، اپنے ایک ایک زائر کو، ایک ایک عزادار کو، ایک ایک ذاکر کو، جو جو جہاں پڑھ رہا ہے، سید الشہداء کی خدمت کس طرح سے کر رہا ہے۔ سید الشہداء جانتے ہیں کون کس طرح سے میری زیارت کے لیے آ رہا ہے۔ یہ ایام جناب سید الشہداء کے ہیں۔ تو اب انسان سمجھے کہ اللہ نے ہمیں قرآن بھی عطا کیا ہے اور حجت خدا بھی اللہ نے عطا کیا ہے، ہمارا اس میں دخل نہیں ہے۔ آئیں ذرا ایک اور عقلی دلیل پیش کروں گا، قرآن کی آیت پیش کروں گا، اگر آپ کہیں گے تو میں آگے بڑھ جاؤں گا۔ اس آیت کو پیش کرنے کے بعد ذرا غور سے سنیے گا۔ قرآن کے اندر الفاظ ہیں کہ اگر آپ ان بت پرستوں سے میرے حبیب سوال کریں گے کہ آیا تم ان بتوں کو خدا مانتے ہو، تو یہ کہیں گے ہاں اولا شفاء، یہ ہمارے شفعاء ہیں، یہ شفاعت کرنے والے ہیں۔ توجہ سے سنیے گا، بہت سے شفاعت کے منکر، اہل بیت کے منکر یہ آیت پیش کر دیتے ہیں، اور ہمارے بہت سے نوجوان بہت زیادہ بعض وقت پریشان ہو جاتے ہیں کہ یہ تو قرآن کی آیت ہے۔ غور سے سنیے گا، جواب پیش کر رہا ہوں اہل بیت علیہ السلام کے الفاظ سے۔ اے میرے حبیب، اگر آپ ان بت پرستوں سے سوال کریں کہ آیا یہ بت تمہارے خدا ہیں، تو کہیں گے نہیں، یہ خدا نہیں ہے، خدا تو ایک ہی ہے، یہ بت ہمیں خدا تک پہنچانے کا وسیلہ ہیں، ذریعہ ہیں، شفیع ہیں، شفاعت کرنے والے ہیں۔ تو کہہ دیجئے حبیب ہمیں ان کے وسیلے قبول نہیں ہیں۔ اللہ نے وسیلے کا انکار نہیں کیا اس آیت میں، کچھ لوگ پہنچ گئے ہیں۔ اللہ نے اس آیت میں شفاعہ کا انکار نہیں کیا، بلکہ کہا جو تم نے بنا کے پیش کیے ہیں مجھے قبول نہیں ہے، جو تم نے بنا کے میرے لیے رکھ دیے کہ اللہ تو انہیں مان لے، مجھے قبول نہیں۔ اپنے ہاتھ سے بت بنا کے مت کہنا یہ وہاں پہنچنے کا وسیلہ، جسے میں وسیلہ بناؤں بس اسے ماننا۔ میں سادہ الفاظ میں کہہ دوں کہ خود ساختہ وسیلوں کو کبھی بھی مت مانے، اللہ کے بنائے ہوئے وسیلوں کو مانے، اللہ کے بنائے ہوئے۔
بنانے کے بعد اس کے سامنے پیش مت کریں پروردگارہ ہم نے اسے وسیلہ بنا لیا ہے، تو تسلیم کر لے، تو مان لے۔ اللہ کہتا ہے جسے میں بنا دیتا ہوں تم اسے تسلیم کرو۔ اتنے 100 سال کی، اتنے 1000 سال کی، جناب امیر کہتے ہیں 6000 سال عبادت تھی ابلیس کی، واقعے کو مکمل کر رہا ہوں، 6000 سال عبادت تھی، 10 سے 15 منٹ بس، زیادہ سے زیادہ اس کے بعد مسائب پہ 6000 سال کی عبادت۔ آیا یہ عدل ہے معاذ اللہ؟ میں اشکال نہیں کر رہا ہوں، صرف اعتراض کو پیش کر رہا ہوں۔ معاذ اللہ آیا یہ عدل ہے کہ 6000 سال کی عبادت ایک سجدے میں رد ہو گئی؟ عزازیل نام تھا ابلیس کا، 6000 سال کی عبادت رد کا، نہیں تیرے بنائے ہوئے کو سجدہ نہیں کروں گا، تسلیم نہیں کروں گا۔ جو اللہ کے بنائے ہوئے کو قبول نہ کرے اللہ 6000 سال کی عبادت کو رد کر دیتا ہے۔ اگر بات پہنچ رہی ہو کہ اللہ نے کہا جسے میں نے بنا دیا اسے تسلیم کرو، اپنا بنایا ہوا میرے پاس مت لاؤ، میرے بنائے ہوئے کو تسلیم کر لو۔ پروردگارہ تیری عظمتوں پہ قربان۔ معصوم فرماتے ہیں کہ معاملہ یہ نہیں تھا، حضرت امیر کہتے ہیں معاملہ یہ نہیں تھا کہ 6000 سال کی عبادت اللہ نے ایک سجدے کے بدلے میں رد کر دی، وہ تو اتنا کریم ہے چھوٹی چھوٹی چیزوں کو قبول کر لیتا ہے۔ کہ ابلیس کی 6000 سال کی عبادت رد نہیں کی، اس کی 6000 سال کی عبادت قبول ہی نہیں ہو رہی تھی۔ اگر پہنچا پاؤں کہ قبول ہی نہیں ہو رہی تھی، کہ فرشتے ظاہر کو دیکھ رہے تھے کہ سجدے پہ سجدہ ہو رہا ہے، اللہ دلوں کے بھید جانتا ہے، کہ وہ اندر کا چھپا رہا جب تک کہ امتحان نہیں ہوا، جیسے ہی امتحان ہوا اس کا اندر کا کھل کے باہر آ گیا۔ کہ اللہ نے رد کر دیا، کہ 6000 سال سے میں تمہیں مسلسل بتا رہا تھا اس کی کوئی چیز قبول نہیں ہے، وہ سمجھتے نہیں تھے فرشتے کا پروردگارہ اتنی عبادت زمین پہ کرتا کہ عرش پہ لے آئے، کہ تم چاہو تو لے آؤ۔ فرشتے لے آئے، اس نے دیکھا تو ترقی بھی مل گئی ہے، 7 آسمان ہے نا، تو بھی پہلے آسمان پہ پہنچا تھا، اس نے اور زیادہ عبادت شروع کر دی۔ مولا فرماتے ہیں کہ دکھاوا ریاکاری بہت زیادہ تھا اس میں۔ فرشتوں نے کہا پروردگارہ دوسرے آسمان پہ آنے دے، اللہ نے کہا تم چاہتے ہو تو لے آؤ۔ اب اسے اور زیادہ ریاکاری سوجی کرتے ہوئے 4تھے آسمان تک پہنچ گیا، جہاں پہ نور کا ممبر لگایا جاتا تھا۔ نہج البلاغہ تفسیر کو دیکھیے گا، نور کا ممبر لگایا جاتا تھا، وہاں پہ بیٹھ کے درس دیا کرتا تھا، کس کو؟ فرشتوں کو، 60,000 فرشتے۔ ایک دن اس کے ہاتھ سے تسبیح چھوٹ گئی، معصوم فرماتے جیسے تسبیح چھوٹی نا تو 60,000 فرشتے آگے بڑھے کہ اس کی تسبیح زمین پہ نہ گرے، ہم پکڑ لیں۔ تو کہا اب اتنا ریاکار تھا اسے لطف آنے لگا، ہر روز تسبیح جان بوجھ کے گرانے لگا کہ 60,000 فرشتے۔ عزیزان گرامی اللہ دلوں کے بھید جانتا ہے، پتہ نہیں تب بات واضح ہے یا نہیں۔ جب تک اس کی آزمائش نہیں ہوئی وہ چھپا ہوا تھا، جیسے ہی امتحان ہوا اللہ نے کہا دیکھ یہ میرا بنایا ہوا ہے، میرے بنائے ہوئے کو مانے گا تو سارے پچھلی بھی خطاؤں کو میں امضا کر دوں گا، معاف کر دوں گا۔ اگر میرے بنائے ہوئے کو رد کیا، اگر صحیح بھی ہوتی تو رد کر دیتا، کیونکہ یہ میرا نمائندہ ہے، یہ اللہ کا نمائندہ ہے۔ عزیزان گرامی اسی لیے کہتے ہیں کہ پیشوا ایسا ہونا چاہیے کہ اگر لغزشیں بھی ہوں تو وہ انسان کو شفاعت کر کے آگے لے جائے۔ میں بات کو اگر پہنچا پاؤں، وہی بنی اسرائیل ہے، ایک مرتبہ فرعون ان کی رہنمائی کر رہا ہے، وہ اللہ کے نزدیک لعنت کے مستحق ہیں، لیکن جب انہوں نے جناب موسیٰ کو اپنا پیشوا مان لیا تو اللہ نے کہا اب میں نیل کو بھی شگافتہ کر کے تمہیں پار لگا دوں گا۔ رہنما پیشوا کا اصلاح صحیح ہونا، قرآن اور حجت کا حقیقی معنی میں سمجھنا، اور ان کو آئیں ذرا معصوم کے چند جملے پیش کرنا چاہتا ہوں جناب سید الشہداء سے متعلق، امام حسین ابن علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے۔ پھر بھی بآواز بلند صلوات پڑھیں گے محمد وآل محمد۔ عزیزان گرامی سید
کون ہے سید الشہداء؟ اس سے پہلے کہ میں مصائب پہ آؤں، آج سے 7ویں کی شب ہے، کل سے پانی بند ہے نا اطفال حسینی کا۔ سید الشہداء بہت کریم ہے، بہت سخی۔ سنیے گا ان جملوں کو اس سے پہلے کہ میں مصائب پہ آؤں۔ سب سے درخواست ہے، خاص طور سے میرے زائرین بھائیوں سے بہنوں سے جو زیارت پہ جانے والے ہیں عاشورہ کے لیے، کچھ چلے گئے ہیں کچھ جا رہے ہیں، میں جانتا ہوں۔ میں ایک بہت بڑے بزرگ عالم دین سے سوال کر رہا تھا، نجف سے ایران آ رہے تھے فلائٹ میں، اطلاع صدر اصفہانی ساتھ بیٹھے تھے، میں نے غنیمت سمجھا کچھ دیر گفتگو کر لوں۔ میں نے ان سے سوال کیا، میں نے کہا علامت کیا ہے کہ زیارت قبول ہو گئی ہے؟ کیسے معلوم ہو امام نے زیارت کو قبول کیا ہے یا قبول نہیں کیا؟ تو انہوں نے بہت پیارا جملہ کہا، میرے دل میں بیٹھ گیا، اور جب سوچتا ہوں تو مجھے ایک عجیب و غریب میری کیفیت ہو جاتی ہے۔ کہا ارے حسین تو وہ ہیں جو دشمن کو رد نہیں کرتے۔ حضرت حر سے بڑا کون مجرم تھا جس نے 2 محرم کو پانی بند کر دیا تھا، سید الشہداء کی سواری کو روک دیا تھا، اور پھر کیا کچھ نہیں کیا۔ کہا لیکن جب 9 محرم کو احساس ہوا کہ نہیں حسین حق پہ ہیں تو اب تڑپنے لگے۔ جب آئے تو صرف آ کے ایک سوال کیا، اپنا سر جھکائے بیٹھے تھے زمین پہ، صرف ایک سوال کیا، حل من توبہ، اے حسین کیا میری بھی توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ تو سید الشہداء نے پلٹ کے کہا تھا میں نے معاف کیا، میری ماں زہرا نے معاف کیا، میرے بابا علی مرتضیٰ نے، میرے نانا نے معاف کیا۔ جناب سید الشہداء تو اگر دشمن بھی ان کو مان لے تو اسے قبول کر لیتے ہیں، اور اگر کوئی اپنا جائے۔ میں زائرین کے لیے خاص طور سے جملہ پیش کر رہا ہوں اس سے پہلے کہ مصائب شروع کروں، غور سے سنیں گے اس جملے کو۔ جو زیارت پہ جائے، معصوم فرماتے ہیں جناب سید سجاد کہتے ہیں کہ کوئی زیارت پہ جائے تو پھر شک نہ کرے کہ میری زیارت قبول ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے، کہ یقین کے ساتھ واپس آئے کہ میری زیارت قبول ہو گئی ہے، کہ جو شک کے ساتھ آتا ہے اسی کی زیارت مشکوک ہوتی ہے، جو یقین کے ساتھ آئے کہ میری زیارت قبول ہو گئی ہے اس کی زیارت قبول ہے۔ کہ جب ایک مرتبہ حسین کی محبت و عشق کے ساتھ زیارت پہ جاؤ تو زیارت رد نہیں ہوتی۔ آج 7ویں کی شب ہے، میں اس سے پہلے کہ کچھ جملے مصائب کے پیش کروں بلکہ زیارت نہیہ کے جملے مصائب ہی کے جملے ہیں۔ آج حضرت قاسم ابن حسن کی شہادت کو میں نے پیش کرنا ہے۔ جناب قاسم کے بہت بڑے بڑے امتیاز ہیں۔ اس سے پہلے کہ میں شہادت پڑھوں، زیارت نہیہ کے جملے بہت تڑپا رہے ہیں۔ آج میں پڑھ رہا تھا تو یہ جملہ عجیب و غریب ایک ذہن کو لگا، میں پیش کرنا چاہتا ہوں کہ جناب امام زمانہ کہتے ہیں میرا سلام ہو میرے اس جد پہ جس کی داہنی طرف کی پسلیاں بائیں طرف سے باہر آ گئیں تھیں۔ فرماتے ہیں امام زمانہ علیہ السلام، اب جہاں تک آواز جا سکے اگر پیش کر پایا آج، فرماتے ہیں میرا سلام ہو میرے جد کے کٹے ہوئے گلے پہ، پھر فرماتے ہیں میرا سلام ہو ان سوکھے ہونٹوں پہ کہ جن پہ چھڑی بھی چلی تھی۔ پھر سلام کرتے جا، ایک ایک عضو کو یاد کر کے سلام کرتے ہیں امام زمانہ۔ پھر کہتے ہیں سلام ہو اس سر پہ جو نیزے پہ بلند تھا، اور پھر آگے جا کے کہتے ہیں سلام ہو میرے جد حسین پہ وشمر جالسن علی صدرہ، جن کے سینے پہ شمر سوار ہو گیا تھا، آخذن بلحیتہ، ان کی ریش مبارک کو پکڑ رکھا تھا۔ لیکن امام زمانہ کو اس بات سے زیادہ غم کس بات کا ہے کہ 70 قدم کے فاصلے پہ میری ایک پھپھی کھڑی دیکھ رہی تھی۔ امام کہتے ہیں سلام ہو میرا اس بی بی پہ جو مسلسل کہہ رہی تھی مت مارو یہ تمہارے نبی کا نواسا ہے۔ اجر و کمال اللہ۔ آج کوئی آنکھ ایسی نہ ہو جس میں آنسو نہ آئے، ضرور کوشش کیجئے گا ہر آنکھ میں آنسو آئے۔ میں جب جملے پڑھا تھا، جس جملے کے لیے میں نے یہ شروع کیے مصائب، امام زمانہ کہتے ہیں سلام و اس معصومہ بچی پہ جس کے رخساروں کا رنگ تماچوں کی وجہ سے تبدیل ہو گیا تھا۔
کبھی چھوٹے بچوں کے بھی چہروں کا رنگ ایسے تبدیل ہوتا ہے، کبھی سرخ ہو جاتے تھے، کبھی نیلے ہو جاتے تھے۔ پروردگار آپ کے بچوں کو سلامت رکھے، سوائے غم شبیر کے اور کوئی غم نہ دے۔ مولا آج میں سوچ رہا تھا، میں نے متعدد مقتل دیکھے ہیں جناب قاسم ابن حسن سے متعلق، تھوڑا سا اگر تفصیل دوں گا لوگ برداشت نہ شاید کر پائیں۔ ہمارے ہاں سب سے جو مستند مقتل ہے وہ سید ابن طاؤس کا مقتل ہے، اللحوف وہاں سے پیش کر رہا ہوں۔ کہا کہ جناب قاسم کے چند امتیاز ہیں جو کسی شہید کربلا میں نہیں، کہ بچے مارے گئے ہیں کربلا میں، لیکن واحد جناب قاسم ہے جو صرف 13 برس کے ہیں اور خود جہاد کے لیے گئے ہیں۔ کہ نابالغ بچوں پہ جہاد ساقط ہوتا ہے، لیکن جناب قاسم 13 برس کے، 13.5 برس کے، لیکن میدان میں جہاد کے لیے آئے ہیں۔ آج اگر پیش کروں، میں سوچ رہا تھا کہ مظلوم باپ کا مظلوم بیٹا ہے، بار بار میرے ذہن میں ایک منظر آ رہا تھا، میں نے مقتل میں دیکھا ہے، جب امام حسن مجتبیٰ کو زہر دے دیا گیا تھا نا تو ان کا پورا کلیجہ نکل آیا تھا۔ امام حسن مجتبیٰ کو بڑا غم تھا اس بات کا نہیں کہ میرا کلیجہ نکل آیا، اس بات کا کہ میری بہنیں نہ دیکھ لے۔ تو ایک مرتبہ امام حسین سے کہا بھیا یہ ذرا تش چھپا دو، ابھی زینب آنے والی ہے۔ روایت کے الفاظ ہیں امام حسن مجتبیٰ کے سینے میں تکلیف تھی، آپ اپنے بستر پہ آرام فرما تھے، اتنے میں 1.5 برس کا بچہ کہیں سے کھیلتا ہوا آیا، راوی کہتا ہے وہ آ کے بابا کے سینے پہ سو گیا۔ اس بچے کی ماں نے کہا بیٹا بابا کے سینے سے اتر جاؤ، بابا کے سینے میں بڑی تکلیف ہے۔ تو امام حسن مجتبیٰ نے اپنی زوجہ سے کہا رہنے دو میرے قاسم کو، رہنے دو میرے قاسم کو میرے سینے پہ، رہنے دو۔ کہ مولا آپ کے سینے میں تکلیف نہیں ہے؟ کہا ہاں ہے۔ کہا کیا بات ہے پھر کیوں نہیں اتارتے سینے سے؟ کہا مجھے کربلا یاد آ رہی ہے۔ مجھے کربلا یاد آ رہی ہے۔ خدا سلامت رکھے آپ کی اولادوں کو۔ آج متعدد مقتل دیکھ رہے تھے، بڑے عجیب و غریب الفاظ ہیں۔ سید الشہداء نے جب رات کا وقت تھا نا فہرست پڑھنا شروع کی، شہداء کی فہرست، ابھی جناب قاسم کا نام نہیں آیا تھا، نام آ رہے تھے، اتنے میں جناب قاسم کھڑے ہوئے کہ چچا جان بس مجھے اتنا بتا دے، شہداء کی فہرست میں کیا میرا نام نہیں ہے؟ اتنے عاشق ہے حسین ابن علی ہیں۔ تو جناب سید الشہداء نے ایک سوال کیا، کیف الموت عندک، قاسم موت کو کیسا دیکھتے ہو؟ تو جناب قاسم نے سر اٹھا کے مسکرا کے کہا احلی من العسل، چچا جان شہد سے زیادہ میٹھی ہے۔ کون سی موت؟ جو آپ پہ قربان ہونے کے لیے ہو۔ تو جناب سید الشہداء نے جملہ کہا کہ قاسم آپ ہی کا نہیں بلکہ ششماہ علی اصغر کا نام بھی شہداء میں ہے۔ غیرت ہاشمی کیسی تھی جناب قاسم میں، فوراً ایک مرتبہ سر اٹھا کے کہا چچا جان علی اصغر بھی شہید ہو جائے گا؟ کہا بیٹا علی اصغر بھی شہید ہو جائے گا۔ کہا چچا جان کیا یہ اشقیاء خیموں میں آ جائیں گے؟ جناب قاسم کی غیرت نے برداشت نہیں کیا۔ کہا چچا جان کیا یہ اشقیاء خیموں میں آ جائیں گے؟ کہا نہیں قاسم میں اپنے علی اصغر کو ہاتھوں پہ اٹھا کے میدان میں لے کے جاؤں گا۔ تو جناب قاسم کی غیرت نے برداشت نہیں کیا۔ میں بہت تیزی سے گزر رہا ہوں، آج زیارت برآمد ہوگی نا تو پرسہ دیجیے گا امام حسن مجتبیٰ کو بھی اور جناب فاطمۃ الزہرا کو بھی۔ آئندہ ایک مرتبہ دن نمودار ہوا، دیکھا کہ ایک بچہ بار بار جناب سید الشہداء کی بارگاہ میں آتا کہ چچا جان مجھے اجازت دیجیے۔ کہا کہ بیٹا آپ کے بابا بھی شہید ہے، آپ کے بھائی بھی شہید ہیں، آپ رک جائیے، شاید اپنی والدہ سے اجازت لیجیے، آپ کی والدہ راضی نہ ہو۔ آئے جناب قاسم، آپ نے دیکھا کہ خدا نہ خاص اگر کوئی یتیم بچہ ہو نا تو بیوہ خاتون کو بڑی حسرت ہوتی ہے میرے یتیم بچے کو کوئی نہ مارے، میرے یتیم بچے کو کوئی اذیت نہ آئے، کوئی آنچ نہ آئے۔ تو ایک بیوہ خاتون خیمے میں بیٹھی تھی، انہیں اچانک کسی بچے کے رونے کی آواز آئی،
انہوں نے پلٹ کے جناب زینب سے کہا بی بی مجھے محسوس ہوتا ہے یہ میرا یتیم ہے۔ ایک مرتبہ جناب فروا نے آواز دی کہ قاسم کیا بات ہے، اس طرح سے کیوں رو رہے ہو؟ اپنے پیشانی کو دونوں گھٹنوں پہ رکھ کے بیٹھ کے رو رہے تھے۔ کہا اماں چچا مجھے اجازت نہیں دے رہے، میں بار بار جاتا ہوں، چچا مجھے کہتے تم میرے مرحوم بھائی کی نشانی ہو، قاسم رک جاؤ، میں جب بھی اپنے بھائی کی زیارت کرنا چاہتا ہوں تمہیں دیکھ لیتا ہوں۔ تو بہت پیار کیا جناب فروانے کا قاسم تمہارے بابا نے مجھ سے کہا تھا کہ قاسم سے کہنا جب بہت زیادہ مصائب بڑھ جائے نا تو میں نے ایک تعویذ باندھا ہے، قاسم سے کہنا تعویذ کھول کے دیکھے اس میں حل لکھا ہوگا، قاسم اس سے بڑے مصائب نہیں آ سکتے، تعویذ کو کھول کے دیکھو۔ اب بیٹے دیکھیے گا جناب قاسم نے تعویذ کھولا، آنسو بہ رہے تھے، جیسے ہی تعویذ کھولا نا اس کو پڑھا تو جناب قاسم مسکرانے لگے، آنسوؤں کو صاف کر لیا، بہت خوش ہوئے۔ ماں نے پوچھا کیا بات ہے؟ کہ بابا نے کہا قاسم یا ولدی یا قاسم اذا وجدت امک الحسین وحیدا فریدا، اے قاسم جب تم میرے بھائی حسین کو میدان کربلا میں تنے تنہا پاؤ، مظلومیت میں دیکھو، بھوک پیاس کے عالم میں دیکھو تو اپنی جان قربان کر دینا، چاہے جتنا چچا رو کے اپنی جان قربان کر دینا۔ جناب قاسم بہت خوش ہوئے۔ ایک مرتبہ آئے جناب سید الشہداء کی بارگاہ میں کہ چچا جان دیکھے میرے بابا نے تحریر لکھی ہے، امام حسین نے تحریر کو لیا چوما کا، میرے مظلوم بھائی نے مجھے غربت میں یاد رکھا، حسن مجتبیٰ نے مجھے یاد رکھا۔ سید ابن طاؤس جیسا مستند عالم دین کہتا ہے دونوں نے ایک دوسرے کے گلے میں باہیں ڈالی، فغشی علیہما، دونوں بے ہوش ہو کے زمین پہ گر گئے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ بس بھائی زیادہ تفصیل سے نہیں پڑھوں گا، اب میرے سینے میں طاقت نہیں، نہ مجھ سے پڑھا جا رہا، آگے نہیں پیش کر پاؤں گا، 2 سے 4 منٹ کی زحمت دوں گا۔ جناب قاسم جناب سید الشہداء کے گلے میں باہیں ڈالتے ہیں، سید الشہداء نے جناب قاسم کے گلے میں باہیں ڈالیں، فغشی علیہما، دونوں بے ہوش ہو کے گر گئے۔ اتنی بلند آواز سے رونا سمجھ میں نہیں آتا، اتنے شہداء گئے، اجازت لی چلے گئے، لیکن یہاں ضرور کوئی مخصوص بات ہے۔ شیخ جعفر شوشتری کہتے ہیں سید الشہداء کو بس ایک منظر بار بار ذہن میں آ رہا ہوگا، سب کے لاشوں پہ گھوڑے دوڑیں گے، اس کی زندگی میں گھوڑے دوڑ جائیں گے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ آخری جملے سن لیجئے۔ بس ایک مرتبہ سید الشہداء نے اپنی گود میں لیا، جناب قاسم کو سوار کیا، جب ساری زرہ پہنا رہے تھے نا تو کوئی بھی زرہ پوری نہیں آ رہی تھی، جناب قاسم بہت لاغر اندام تھے، بہت پتلے دبلے تھے۔ بس عزیزان گرامی اب سمجھ میں آیا، جب زرہ انسان پہنتا ہے نا تو تیر و تلوار زرہ لوہے کی ہوتی ہے، رک جاتے ہیں، اگر انسان گر جائے، کسی جانور کا پاؤں گھوڑے کی ٹاپ آ جائے نا تو لوہے سے رک جاتی ہے۔ جس نے زرہ نہ پہنی ہو تیر بھی سینے میں لگتا ہے، تلوار بھی سر میں لگتی ہے، جب وہ گھوڑے سے گرتا ہے تو گھوڑوں کی ٹاپوں کے نیچے پسلیاں پاش پاش ہو جاتی ہے۔ اجرکم اللہ۔ میں نے تمام کر دیا، بس اب زیارت برآمد ہونے والی ہے، زیارت آ رہی ہے، 2 منٹ کی زحمت دوں گا، میں نے مکمل کر دیا، آج دعا بھی نہیں کراؤں گا، زیارت برآمد ہوگی۔ بس سن لیجیے آخری جملے۔ جناب قاسم نے حملہ کیا، روایت کے الفاظ ہیں کہ ایک مرتبہ حملہ کیا، 35 افراد کو پہلے حملے میں فنار کیا، پھر دوبارہ حملہ کیا، روایت کے الفاظ ہیں 70 افراد کل جناب قاسم نے دشمن حسین کے قتل کیے۔ اور ایک مرتبہ ایک ازرق نامی بہت بڑا پہلوان تھا، اس نے کہا یہ بچہ ہے، چھوٹا ہے،
میں اس کے مقابلے میں اپنے بیٹے کو بھیجوں گا. اس کے بیٹے بھی پہلوان تھے, ایک ایک کر کے اس کے 3 بیٹے تھے جو آتے رہے, جناب قاسم انہیں فنار کرتے رہے. ارے علی کا پوتا تھا, حیدر کرار کا پوتا تھا, حسن مشتبہ کا بیٹا, جناب عباس کے شاگرد تھے. مقابلہ کرتے رہا, میں تو دیکھے گا اس سے آگے مجھ سے پڑھا نہیں جائے گا. تینوں کو فنار کر دیا. اب اس کی دنیا تاریخ ہوتی نظر آئی. وہ بہت طاقتور تھا, 1000 کا ایک آدمی مانا جاتا تھا. اس نے کہا عمر سعد اب میں اس بچے کے مقابلے میں خود جاؤں گا. اس نے اپنا گرز بھی سنبھالا, تلوار بھی سنبھالی. سید الشہداء نے کہا پروردگارا میرا قاسم بہت چھوٹا ہے, میرے قاسم کو اتنی مہلت دے دے, اس کا مقابلہ کرے. جناب قاسم نے تلوار کو کھینچا, اپنے دادا کو پکارا, تلوار چلائی, اس کے 2 ٹکڑے کر دیے. جب اسے مارا نا تو عمر سعد نے کہا اس بچے پہ ساری فوج کو بھیجو. جب فوج دوڑی, سارا لشکر بڑا, کسی نے گرز مارا, بچہ زین سے زمین پہ. بس بچے کا زمین پہ آنا تھا. میں آخری جملے پیش کر رہا ہوں, میں آپ سے نہیں پوچھتا جب اتنے گھوڑے دوڑ جائیں جناب سید الشہداء نے لاشا کیسے اٹھایا ہوگا. میرا دل کہتا ہے ابا کو بچھایا ہوگا, جیسے ایک مالی صبح کو پھول چنتا ہے, حسین نے لاشا جمع کیا ہوگا. آخری جملہ سن لیجیے, اب مجھ سے پڑھا نہیں جا رہا. وہاں جناب فروا در خیمہ پہ کھڑی تھی اور دیکھ رہی تھی قاسم نے کیسے جنگ کی ہوگی. مقتل ذرا کچھ دور تھا. سید الشہداء جب آ رہے تھے تو ایک مرتبہ بڑے بزرگ عالم دین کہتے ہیں جناب فروا نے جناب زینب سے کہا بی بی میرا 13 برس کا نوجوان بیٹا قاسم, لیکن حسین اپنے پشت پہ گٹھڑی سلا رہے. جب ایک مرتبہ لاشا لائے کا زینب ماں کو نہ دکھانا. مجھ میں سے